سورہ یوسف، اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ جتنے بھی انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، کسی کا واقعہ ایک جگہ مکمل ذکر نہیں ہے، مختلف جگہوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر کیا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن پورے قرآن کی مختلف صورتوں میں جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذکر کیا گیا اسے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا صرف واحد یہ واقعہ ہے کہ پورا تفصیل کے ساتھ ایک ساتھ ذکر کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ احسن القصص، یہ بہترین قصہ ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ پورا واقعہ ایک ساتھ کیوں ذکر ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی مکہ مکرمہ میں، آہستہ آہستہ جب شہرت پھیلی تو مدینہ کے یہودیوں نے، جو ان کے علماء تھے بڑے بڑے، انہوں نے ایک وفد بھیجا جنہوں نے آ کر حضور سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ سوال کا جواب ہمیں دو۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں اگر نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا اصل ملک پہ وہ تھا، ان کا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اصل میں تو کنعان کے رہنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، وہ بھی کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اصل اسرائیل تھا، یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، وہ بھی کنعان کے رہنے والے تھے۔ اور انہی کی جو اولاد آگے چلی ہے، جن کے 12 بیٹوں سے آگے قبیلے چلے تھے، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، وہ بھی تو بنی اسرائیل یہی کہلاتے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے اولاد جو تھے وہ تو کنعان میں رہنے والے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل مصر کیسے آ گئے تھے؟ فرعون کے زمانے میں، جو فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ ظلم اور تشدد کرتا تھا، تو یہ لوگ یہاں کیسے آ گئے تھے؟ ان کا اصل آبائی وطن تو کنعان تھا، یعنی ان کے والد یعقوب، ان کے والد اسحاق، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام، وہ سب وہاں رہتے تھے، تو یہ یہاں کیسے آئے؟ یہ سوال تھا۔ اس سوال کے جواب کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ واقعہ ذرا لمبا ہے لیکن ہے تھوڑا دلچسپ سا، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا تاریخی روایت سے ہمیں ملا ہم اس کو اکٹھا کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی پہلی والی، تاریخی روایت میں ان کا نام لیا آتا ہے، ان بدن سے 10 بیٹے تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کی دوسری بہن تھی جن کا نام راحیلہ آتا یا راحیل آتا ہے، ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے، پہلے بیٹے کا نام یوسف تھا، دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ہی ان کی دوسری اہلیہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ یہ دونوں بچے ان کے یعقوب علیہ السلام کے بالکل چھوٹے تھے، باقی 10 بھائی بڑے تھے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی کی بصیرت ہوتی ہے، وہ انسانوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ انسان کون ہوگا۔ یوسف علیہ السلام میں اللہ نے کچھ نشانیاں ایسی رکھی تھیں جن کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ ان کو ہو سکتے نبوت دیں یا کچھ نہ کچھ ہے۔ اور دوسری وجہ کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن بڑھا دیا تھا، خوبصورت بہت تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی تھیں۔ واپس آ کر آپ نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنا حسن پیدا کیا تھا، جتنا حسن، اس کو آدھا کیا، آدھا اللہ نے یوسف کو دیا اور آدھا ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا، اتنے خوبصورت تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ظاہر ہے دوسرا والدہ کا انتقال بھی ہو گیا، تو کچھ فطری طور پر یوسف علیہ السلام سے لگاؤ زیادہ تھا، محبت زیادہ تھی، ہر وقت ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ جو سوتیلا پن ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ان بڑے بھائیوں کو یہ بات بڑی کھٹکتی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ یہ ہمارے والد کو دیکھو، بڑے ہم ہیں، کمانے والے ہم ہیں، کام کاج کرنے والے ہم ہیں، اور والد کی ہر وقت توجہ ان چھوٹوں کی طرف ہوتی ہے، خاص طور یوسف کی طرف ہوتی ہے، اس کا کوئی حل نکالا ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ حسد میں بڑھتی ہیں۔ شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے دل میں حسد پیدا کرتا ہے، وہ حسد بڑھتے بڑھتے بغض بنا، بغض سے بڑھتے بڑھتے دشمنی بھی آ گیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، یعنی اس کو نعوذ باللہ کہیں کا یا تو قتل کرتے ہیں یا کرتے ہیں، تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، پھر ان سے ہٹ جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے کوئی تدبیریں سوچی۔ تو ان کے جو بڑے بھائی تھے، سب سے بڑے میں سے یہودا اس کا نام تھا، اس نے بھائیوں سے کہا بھی قتل نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ویسے ہی کہیں آگے پیچھے کر دو لیکن قتل نہ کرو۔ خیر بات ان کی ہوئی آپس میں، انہوں نے والد کے سامنے بات رکھی کہ ہم روز شکار پہ جاتے ہیں، کنعان میں اس زمانے میں دیہات تھے، جنگلات تھے، تو ان میں شکار وغیرہ کرتے تھے، تو ہم شکار کے لیے جاتے ہیں، لکڑیاں بھی لے کر آتے ہیں، شکار بھی کرتے ہیں، تو آپ کو یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں جنگل کے پھل ہوں گے وہ بھی کھائیں گے، ہمارے ساتھ کھیلیں کودیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا سا دل میں وہ آیا، لیکن کہا کہ چلو بھائیوں نے کہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کو تمہارے ساتھ جانے دیتا ہوں، لیکن ان کا خیال رکھنا۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہی تھی؟ یعقوب علیہ السلام نے ایک تو اس لیے کہی تھی کہ کنعان میں اس زمانے میں بھیڑیا بہت تھے، اور بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے کہ یہ تنہا انسان کو دیکھ کر یہ حملہ کر دیتے ہیں، یا کمزور انسان کو دیکھ کر، ہاں انسانوں پر بھی حملہ کرتا ہے، بھیڑیا بہت تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا
کہ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس پہاڑی کے دامن میں نیچے یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیرا ہوا ہے، یعقوب علیہ السلام پہاڑی کے اوپر کھڑے، اچانک جب وہ بھیڑیاں حملہ کرنے قریب آتے ہیں تو زمین پھٹتی ہے، یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ خواب جب دیکھا تھا تو نبی کا خواب بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ سمجھ گئے تھے، وہ دل میں شک تردد تھا، لیکن کہا چلو لے جاؤ ان کو۔ اچھا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا تھا، بچے تھے، خواب یہ دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج، چاند اور 11 ستارے، 10 ستارے اور سورج اور چاند جو ہیں 11 ستارے اور 11 ستارے اور سورج چاند کل 13 چیزیں، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سے جب ذکر کیا تو والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ خواب کسی کو بتانا مت، شیطان لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا کرے گا۔ یہ خواب بھی دیکھا۔ اب اس خواب کا بھی بھائیوں کو پتہ چلا تھا۔ والد نے جب اجازت دی یوسف علیہ السلام کو، جب یہ ساتھ لے کے جانے لگے تو اس وقت تو بڑے پیار محبت سے اٹھا کر، اس وقت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے، چھوٹے تھے، اٹھا کر ساتھ لے جاتے لیں، تھوڑا آگے گئے تو اتار دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کو پیچھے بھاگتے رہے، ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے، وہ ان کو تانا دیتے تھے کہاں ہیں تمہارے وہ 11 ستارے، ان کو بلاؤ تمہاری مدد کریں۔ خیر جنگل تک پہنچ گئے۔ انہوں نے پہلے سے مشورہ کیا تھا، بڑے بھائی نے قتل سے منع کیا تھا، ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، قتل نہ کرو، اتنا اس نے کہا۔ انہوں نے کنواں تلاش کیا، غیابت الجب، اللہ کہتے ہیں ایسا کنواں تھا کہ وہ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے، اس کے تہہ میں تھوڑا سا پانی رہے، خراب پانی، اس کے اندر جھاڑیاں واڑیاں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں غیابت الجب، ایسے کنواں تھا۔ اس کنویں پر لے کر کے یوسف علیہ السلام کو، ان کا کرتا اتارا، اس کرتے سے ان کے ہاتھ باندھے اور یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ اس وقت یوسف علیہ ظاہر ہے بچے ہیں، جو بھی چیخ چلا کی ہوگی انہوں نے سنا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اس کنویں کے اندر ایک چٹان باہر کو نکلی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام اس چٹان کے اوپر جا کر ایسے لگے اور وہیں ٹک گئے۔ یہ لوگ واپس آ گئے۔ اب وہ قمیص انہوں نے کھول کے واپس لے آئے۔ کیا کیا کہ وہاں کوئی شکار کیا، کچھ کیا، کسی چیز جانور یا ہرن کا، اسے ذبح کیا اور اس کے خون میں اس قمیص کو تھوڑا سا لت پت کر کے واپس لے کر رات کو اندھیرے میں گھر پہنچے اور روتے ہوئے آئے۔ بھائی والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب ہم کھیل رہے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا اور ہم آپس میں کھیل دوڑ رہے تھے، لکڑیاں جمع کر رہے تھے، اتنے میں بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ قمیص یوں اٹھایا تو قمیص کہیں سے بھی پھٹا نہیں تھا، بالکل ثابت۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیسا بھیڑیا تھا، اتنا سمجھدار تھا کہ کرتا اتار کر اس نے یوسف علیہ السلام کو کھایا۔ تم نے کچھ کیا ہے، لیکن فصبر الجمیل، اب میں صبر ہی کروں گا، میں کیا کر سکوں۔ اتنا صدمہ جو ہوتا ہے یہ وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ ہو، ہاں بیان کرنے میں، بولنے میں تو آدمی اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اب یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہمیشہ یعقوب نے روتے تھے، کرتے تقریباً 7 دن، بعض روایت میں بعض میں 3 دن آتا ہے کہ 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ اچھا، یہ جو بڑا بھائی تھا یہودا، یہ وقتاً فوقتاً آ کر دیکھتا بھی تھا، جھانکتا بھی تھا۔ بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اس نے کچھ کھانے کی چیزیں بھی پھینکی تھی وہاں نیچے اس کے پاس، روز یہ آتے تھے دیکھتے تھے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک دن اتفاقاً یہ ہوا، یہ اتفاقی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہی ہے، ہم تو کہتے ہیں اتفاقی ہو گیا، اللہ رب العزت راستہ بنا دے۔ اللہ کی حکمتیں عجیب ہوتی، انسان نہیں سمجھتا۔ فرعون جس بچے کو مارنے کے چکر میں تھا اور جس کے لیے اس نے 1 لاکھ بچے ذبح کیے تھے، اس کو خود پال رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اس کو بادشاہ بننا تھا ان کو، اللہ نے اس کے لیے کیا بندوبست بنایا۔ تجارتی قافلہ اس زمانے میں پیدل چلتے تھے، گھوڑوں پہ سامان، اونٹوں پہ سامان ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے۔ تو مصر کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا تجارتی، وہ راستہ کہیں بھول گیا تھا، تو وہ قافلہ گزرتے گزرتے آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سارا کرایا اللہ نے۔ انہیں پیاس لگی تو انہوں نے کہا کہ پانی تلاش کرتے ہیں، دیکھا کنواں نظر آیا، تو انہوں نے ایک جگہ سارے رکے، ایک آدمی کو بھیجا، تاریخی روایت میں اس آدمی کا نام ہے مالک بن دعیر اس کا نام تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ تم پانی لے کر آؤ۔ وہ گیا، اس نے کنویں کے اوپر ڈھول تھا، اس ڈھول کو رسی اس کی پھینکی نیچے کہ نیچے سے پانی نکلے۔ اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام اس ڈھول میں بیٹھ گئے۔ جب اس نے ڈھول کھینچا اوپر، قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعہ، اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھا، اتنا خوبصورت بچہ، اور اس نے چھپا لیا اسے کہ یہ تو بڑی قیمتی چیز، اس غلامی کا دور تھا، اس زمانے میں انسان بکتے تھے جانوروں کی طرح، تو اس سے یہ تو بڑی مہنگی قیمت میں بکے گا، اس نے چھپا لیا۔ لے کے اپنے قافلے والے کو پاس آیا کہ بھی اس طرح بچہ ملا ہے۔ یہ بھائی بھی وہاں آس پاس کہیں پھر رہے تھے، دیکھتے تھے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ ان کے بھی یہی ذہن میں تھا کہ اسے کوئی اٹھا کے لے جائے گا یہاں سے تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جب یہ بھائیوں نے دیکھا کہ قافلے والے نے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ پہنچ گئے، کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام تھا، یہ نہیں کہا ہمارا بھائی تھا، ہمارا غلام تھا، ہم سے بھاگا ہے، تم کہاں لے کے جا رہے ہو، تم نے چوری کیا۔ اب مسافر آدمی جو ہوتا ہے وہ جب مقامیوں کی اس طرح بات سنتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، یہ مقامی تھے، وہ مسافر تھے، وہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا ہم نے چوری نہیں کی، ہمیں اس طرح ملا۔ خیر انہوں نے تھوڑا سا ان کو دبا وبا کے ان سے بات طے کر لی کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اب وہ 7 سال کے بچے ہیں چھوٹے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ہمیں پیسے دو اور جاؤ۔
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ کہتے ہیں کہ بات طے ہوئی، چند درہموں میں نے بیچ دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ 20 درہم میں بیچا انہوں نے، اور دو دو کر کے آپس میں تقسیم کر لیا، یہ واپس آ گئے گھر کو، اور تھوڑی دیر کے ان کے ساتھ گئے بھی تھوڑی دور تک، ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ہمارا وہ ہے غلام ہے بچہ، یہ بھاگنے کا عادی ہے، خیال کرنا، اس کو باندھ کے رکھنا کہ یہ واپس نہ بھاگ کے آ جائے، یہ ڈر تھا کہ یہ واپس آئے گا تو والد کو نہ بتا دے۔ وہ لے کے چلے گئے مصر پہنچے۔ تجارتی قافلے، جب اس زمانے میں تجارتی قافلے کہیں سے آتے تھے تو شہر میں اعلان ہوتا تھا کہ بھئی فلاں جگہ سے تجارتی قافلہ آیا، وہ لوگ جمع ہو جائیں، جس نے جو چیز خریدنی ہے خریدے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس بچے کو بھی بیچنے کے لیے جو جنہیں اٹھایا تھا، جس شخص نے، وہ بیچنا چاہ رہا تھا، قیمت بڑی مہنگی بول رہا تھا، کیونکہ اللہ نے حسن ایسا دیا تھا، ہر آدمی کی نظر ان پہ پڑتی تھی، بڑی مہنگی، اب کوئی خرید نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن اسید، اور اس کا جو وزیر اعظم تھا، وزیر خزانہ بھی تھا، وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا قطفیر، اس کی بیوی کا نام تھا زلیخا، ان کی اولاد نہیں تھی دونوں کی۔ تو یہ قطفیر بادشاہ جو وزیر اعظم تھا، یہ بھی آیا خریداری کرنے کے لیے۔ اس نے جب دیکھا یہ بچہ بک رہا ہے تو یہ اس نے خرید لیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ خرید سکتا تھا، وزیر اعظم تھا، عام آدمی نہیں خرید سکتا تھا، اور اللہ نے ایسا بندوبست کرنا تھا کہ یوسف کی پرورش وزیر اعظم کے گھر میں ہو اور پھر بادشاہ کے گھر میں ہو، کیونکہ انہیں آگے چل کر بادشاہ بننا ہے، اللہ نے یہ کرنا تھا۔ اس نے خرید لیا، خرید کر گھر گیا، اپنی اہلیہ سے زلیخا سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ میں نے خریدا ہے، لیکن اس کو غلام مت سمجھنا، اس کو بچہ بنا کے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع دے گا۔ ظاہر ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسانیت کی تاریخ میں 3 آدمی نبیوں کے علاوہ بڑے سمجھدار آئے ہیں، 3 آدمی، ان کی سمجھداری کی حد نہیں ہے۔ سب سے پہلا سمجھدار آدمی یہ قطفیر تھا، جس نے دیکھتے ہی یوسف علیہ السلام کو خرید لیا تھا، یہ سمجھدار تھا، دیکھ کر پہچان گیا تھا۔ دوسرا سمجھدار وہ خاتون تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا کہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، ملازم بنا لیتے ہیں، یہ بڑے نیک اور متقی اور سمجھدار آدمی ہیں۔ وہ اس خاتون بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بن گئی تھی، وہ کہ انہوں نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ اور تیسرا فرمایا کہ حضرت ابو بکر تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا اپنا قول ہے، حدیث نہیں ہے، میں نے غلط بتا دیا، حدیث نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ 3 آدمی بڑے سمجھدار۔ تیسرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے انتقال کے وقت حضرت عمر کا انتخاب کیا۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ عمر اتنے سخت آدمی ہیں، حضرت عمر نے فرمایا تم دیکھو گے یہ عمر تمہیں بعد میں دوسری شکل میں نظر آئے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کے گھر میں، وہاں قطفیر اپنے گھر لے گیا اور وہاں ان کی پرورش شروع ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، بڑھتے گئے 33 سال کی عمر ہو گئی ان کی، وہیں پر ہیں۔ ادھر والد کو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے یوسف کہاں ہیں، بھائیوں نے کہا گئے، جان چھوڑ گئی۔ ادھر ایک اور امتحان یوسف علیہ السلام پر آ گیا، جو مشہور ہے کہ جو زلیخا تھی اس کی نیت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کوئی غلط نیتیں اس کی ہو گئی، تو ایک دفعہ انہوں نے اس کو اپنے گھر کے اندر بلایا اکیلے میں، اور غلط کچھ اشارے اور کچھ باتیں بھی ان سے کرنے لگی۔ یوسف علیہ السلام ان کی نیت و ارادوں کو سمجھ گئے، تو وہ یوسف علیہ السلام اٹھ کر بھاگنے لگے۔ وہ ظاہر وزیر اعظم کی بیوی تھی اور جس محل میں رہتی تھی اس میں 7 دروازوں کے آگے چل کر اس کا اپنا جو وہ تھا، بیڈ روم تھا، وہ تھا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف پہنچ جاتے تھے، بھاگ کر نکلتے تھے، تو دروازہ خود بخود کھلتا تھا، یوسف علیہ السلام باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا تو یوسف علیہ السلام کو ارآ برہان ربی، اللہ کی طرف سے ایک دلیل نظر آئی۔ تاریخی روایت میں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جب اوپر کی طرف دیکھا ایسے ہی، تو یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے آ گئی، والد کی شکل سامنے آئی، تو یکدم دل کے اندر خوف بھی آیا، اٹھ کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگے تو اس نے پیچھے سے پکڑ لیا، قمیص پکڑ لی، تو قمیص پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب آخری دروازہ تھا، 7واں دروازہ جس سے باہر نکلنا تھا، وہیں پر ان کا قمیص پھٹا اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے، زلیخا اندر تھی۔ اتفاقاً سامنے سے دیکھا تو وہ آ رہا تھا، قطفیر اپنے گھر آ رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ گھر آ رہا تھا کاموں سے فارغ ہو، اس کی سامنے کھڑا تھا۔ تو اب جب زلیخا کی نظر اچانک اس پہ پڑی تو اس نے یک دم بات کو ایسے گھما کر یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا کہ دیکھا جس کو تم نے گھر میں پالا تھا، آج اس نے مجھ پہ غلط ارادے سے مجھ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ کہا نہیں، اتنا کہا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، ہی راودتنی، اس نے جو کچھ کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ اس گھر کے اندر جو نوکرانی تھی کام کرنے والی، اس کا ایک نومولود بچہ تھا جو گھر اس محل کے اندر صفائی وفائی کا کام کرتی تھی، نومولود بچہ تھا، وہ اس نے کہیں لٹایا ہوا تھا ایک جگہ، وہ بچہ بول پڑا۔ اس بچے نے ایک دم جو گفتگو شروع کر دی تو اس کی طرف متوجہ ہے، وہ بچے نے نشانی یہ بتائی کہ اگر ان کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے، اگلا والا دامن پھٹا ہوا ہے، تو غلطی قصور یوسف کا ہے، زلیخا کا نہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام پاک ہے، زلیخا کا قصور ہے۔ قطفیر نے جب دیکھا، وزیر اعظم تھا، معمولی آدمی تھا، یہ بچہ چھوٹا سا، وہ ایک دم بول پڑا، معجزہ تھا یہ،
وہ سمجھ گیا، اس نے کہا ان کید کن عظیم، اپنی بیوی کو ڈانٹا، تمہارا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک عجیب نقطہ ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کہتے ہیں ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان بڑا مکر والا ہے لیکن مکر اس کا ضعیف ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا زلیخا نے اپنی بیوی سے جو کہا، اللہ نے قرآن کے اس لفظ کو دیکھا، ان کید کن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام کو نے کہا کہ بھئی آپ اس بات کو بالکل رفع دفع کر دو، اور اس سے کہا کہ تم نے غلطی کی، ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا گیا۔ لیکن ظاہر ہے گھر کا معاملہ تھا، تو اس نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا اس معاملے کا، میری عزت بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ باتیں چھپتی تو نہیں ہیں، بڑوں کی باتیں پھر بہت جلد پھیل جاتی ہیں، چھوٹوں کی چھوٹی باتیں عموماً چھو، لیکن بڑوں کی تو چھپتی نہیں ہے۔ اور پھر کسی صدر ملک کا بادشاہ یا وزیر اعظم کو اس کے گھر میں کوئی بات ہو، وہ تو فوراً پھیل جاتی ہے۔ یہ باتیں پھیلتے پھیلتے نکل گئیں باہر، عورتوں میں پھیل گئی۔ اب ہر جگہ عورتوں میں چرچے شروع ہو گئے کہ زلیخا کو دیکھو، وزیر اعظم کی بیوی ہو کر یہ حرکت اس نے کی، ایسا کیا۔ اس کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، گھر میں اندر ایک کھانے کا اہتمام کیا، دسترخوان لگایا، اس پہ پھل رکھے بہت سارے۔ وزیر اعظم کی بیوی تو اس کے لیے کیا کمی تھی، پھلوں کے ساتھ اس نے چھریاں رکھی بہت تیز کر کے، اور ان خواتین سب کو بلایا جو بڑی بڑی وزراء کی اور جو بڑے بڑے مشہور وہ تھیں، عورتیں تھیں، ان کو بلا کر ان کو بٹھایا کھانے پہ۔ یوسف علیہ جب کھانے سے فارغ ہوئے ان کو پھل دیے اور کہا کہ پھل خود کاٹو تم۔ عورتوں نے پھل اٹھائے اور چھریاں اٹھائیں، اتنے میں یوسف کو انہوں نے بولا یوسف باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام جیسے سامنے سے گزرے تو خواتین کی نظر جب ان پہ پڑی تو یکدم ان کے منہ سے نکلا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور یہ اچانک جو ایک چیز انسان کے سامنے آتی ہے نا، جو انسان کی سوچ سے بھی ہٹ کرو، تو انسان کے بعض دفعہ اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ چھریاں کسی کی انگلیوں پہ رکھ لی تھی، کسی کے ہاتھوں پہ لگ رہی تھی۔ تو زلیخا نے کہا دیکھا تم مجھے ملامت کرتی تھی نا، میں ویسے نہیں کرتی تھی، یہ ہے ان کا کمال۔ اب وہ ساری خواتین ظاہر ہے وہ چاپلوسی تو ہوتی ہے نا بڑوں کی، غلط کام کو بھی لوگ اچھا کہتے ہیں، واہ واہ تو بہت اچھا کرتے ہیں، تو یہ ساری واہ واہ میں شامل ہو گئیں۔ اور یوسف علیہ السلام، زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر اس بندے نے، یوسف نے میری باتیں نہیں مانی تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام دل میں دعا کر دے، اللہ اس گناہ سے بچنے کے لیے میرے لیے جیل اچھا ہے، مجھے جیل میں جانا ہے۔ عورتوں نے بھی کہا کہ نہیں آپ زلیخا کی بات مانیں، یہ وہ، خیر یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بات کی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا تھا، ان کو نکالنا تھا۔ یہ باتیں اب زیادہ پھیل گئیں تو قطفیر نے کہا کہ اب تو میری بے عزتی کا مسئلہ بن رہا ہے، ہر جگہ یہ چرچے ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک تدبیر یہ سوچی، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو آپ تو ہیں بے قصور، کوئی قصور آپ کا نہیں ہے، لیکن اب میری بے عزتی اتنی ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی صورت، یہ تدبیر میں نے سوچی ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے میں یہاں سے ہٹا دوں، دور کر دوں کہیں، تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں سے آپ کا یہ تذکرہ نکل جائے آہستہ آہستہ۔ اب دور کہاں بھیجیں؟ تو کہ جیل میں ڈال دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام خود دل میں یہ کہا تھا نا کہ میرے لیے جیل بہتر ہے، قال رب السجن احب الیہ، اے اللہ جیل میرے لیے اچھا ہے، تو جیل میں ان کو جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اب جب جیل میں ان کو بھیجا تو ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی گئے اسی دن، وہ بادشاہ کے ریان ابن اسید جو بادشاہ تھا اس کے تھے۔ اچھا بادشاہ کو اس پوری کہانی کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ 2 آدمی تھے جو بادشاہ کے خادم تھے، خاص طور پر ایک روٹیاں پکانے والا تھا اور ایک جو تھا وہ اس کو شراب بنا کے پلاتا تھا، اس کے لیے شراب بناتا تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی، پکڑے گئے، انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ تینوں آدمی جیل میں داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو ظاہر جیل میں جا کر لوگوں سے ملنا، ملاقاتیں کرنا، ہر آدمی کو تسلی دینا، بیماروں کا خیال رکھنا، سب کے ساتھ بیٹھنا، بالکل لوگوں سے گل ملنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب جتنے قیدی تھے، ظاہر قیدیوں کو تو ایسا آدمی چاہیے تھا، وہ سب ان کے وہ ہو گئے، گرویدہ ہو گئے، ان کے پاس آ کر بیٹھتے، سب ان سے محبت کرتے، احترام بھی کرتے۔ آہستہ آہستہ جیل میں بہت مشہور ہو گئے، بڑے با اخلاق، با کردار۔ تو جو جیل کا عملہ تھا وہ بھی بڑا احترام کرنے لگا، بڑی عزت دینے لگا، بڑا خیال رکھنے لگا۔ جو نبی ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے سارے بندوبست بناتے ہیں۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ محفوظ رکھ سکتے ہیں تو عام نبی کو دنیا میں کتنا محفوظ رکھیں گے۔ ایک تاریخی روایت میں ایک واقعہ چھوٹا سا آتا ہے۔ ایک دن جو جیل کا سپرڈنٹ تھا نا، وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ بھی آتا تھا، بیٹھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے مذاقاً کہا بھائی مجھ سے محبت نہ کرنا، مجھ جتنے بھی محبت کی مجھ پر راس نہیں آئی۔ ہاں کیوں؟ کہا پہلی محبت میری پھپھی نے مجھ سے کی، مجھ پر چوری کا الزام لگا۔ یہ واقعہ یوں تھا کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین کی، چھوٹے چھوٹے رہ گئے، تو یعقوب علیہ السلام کی ایک بہن تھی، وہ آئی، ان دونوں چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی گھر کے، اب ان کی والدہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے گھر میں رکھوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو گئے اپنی بہن سے کہا کہ میں یوسف کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اب بہن بھتیجے کو دینا نہیں چاہتی تھی، بھائی لے جانا چاہتے تھے، تو بہن نے کیا کہا اچھا میں بھیجتی ہوں، صبر کریں۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اس ٹائم،
5-6 سال کے تھے بلکہ 2-3 سال کے. بہن نے کیا کہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر یوسف علیہ السلام کی کمر پہ باندھا, اوپر قمیص پہنا دیا, اور بھائی سے کہا ٹھیک ہے لے جائیں آپ. ان کو پتہ نہیں تھا. جب یہ جانے لگے یعقوب علیہ السلام, تو ان کی بہن نے کہا ایک بھائی رکے میں دیکھو میری چادر کہاں ہے, میرا دوپٹہ نہیں مل رہا, وہ کہاں ہے. ڈھونڈنے لگی آگے پیچھے. تو یوسف علیہ السلام کو جب یوں ایسے ہاتھ مارا تو خود ہی باندھا تھا. کہا یہ تو یوسف نے چھپایا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں, ان کی جو شریعت ہے اس شریعت میں چور کی جو سزا تھی, ہماری شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اس شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, جس کی چوری کی ہے اس کا خود غلام بن کے اس کے ساتھ رہے گا. تو بہن نے کہا کہ بھائی اس نے تو چوری کی ہے میری, اب یہ میرا غلام بن کے رہے گا. بھائی نے کہا اب میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ کی شریعت ہے, آپ نبی ہیں. بہن کے سامنے بھائی بھی مجبور ہو گئے, تو وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے. بہن نے ان کو غلام نہیں بنانا تھا, اپنے پاس رکھنا تھا. ان کے بھتیجے تھے, وہ پھوپھی تھی ان کی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھی پہلی محبت پھوپھی نے کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا. دوسری محبت میرے والد نے کی تو مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. تیسری محبت زلیخا نے کی تو مجھے جیل میں ڈال دیا. چوتھی محبت تم کرو گے تو پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا. تو خیر یہ ایک چھوٹا سا بیچ میں واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں کافی عرصہ رہے. اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو 2 آدمی تھے انہوں نے خواب دیکھا, وہ جو ان کے ساتھ گئے تھے. خواب یہ دیکھا کہ, اور دونوں نے دیکھا ایک طرح کا خواب, کہ ایک نے کہا کہ بھئی میں تو شراب سے انگور نچوڑ رہا ہوں, نچوڑ کے انگور سے شراب نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں اٹھا کر کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام سے کہا ہمیں تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بھی آتی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے سمجھ گئے تھے اس چیز کو. یوسف علیہ السلام نے کہا تم میرے پاس بیٹھو, ہم فارغ ہیں, ہمارے پاس جیل میں کوئی کام تو نہیں ہے, کھانے کا وقت ہوگا تو کھانا کھائیں گے, باقی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کھانے کے وقت سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا, بیٹھو. اور یوسف علیہ السلام کو دعوت دینا شروع کر دی, اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا شروع کر دیا, اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتایا, اللہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم یہ چیزیں چھوڑ کر بت پرستیوں میں لگ جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, ہمیں اس اللہ کی ماننی چاہیے. وجہ یہ تھی کہ اس وقت وہ لوگ خود آئے تھے, خود سننے کے لیے آئے تھے, تو وہ توجہ سے سنتے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ اس وقت میری پوری بات بڑی توجہ سے سنیں گے, لہٰذا ان کو میں دعوت دے دیتا ہوں. دعوت بھی دینا شروع کر دی. اور جب کھانے کا وقت قریب ہوا تو ان کو بتا دیا کہ بھئی تمہارا جو خواب ہے نا اس کی تعبیر یہ ہے. پتہ تھا کہ کس کو سزا ہونی ہے, کون بچے گا, یہ بھی پتہ تھا, لیکن بتایا نہیں. جس آدمی کو سزائے موت ہوتی ہے تو اس کو بتایا نہیں جاتا. جیسے ڈاکٹر کسی مریض کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ بالکل لاعلاج ہوتا ہے تو وہ بتاتے نہیں مریض کو, اوروں کو اسے نہیں بتاتے. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو نہیں بتایا, اتنا کہا کہ تم میں سے ایک آدمی بچ جائے گا اور دوسرے کو سزائے موت ہو جائے گی. لیکن جو تم میں سے بچے نا, وہ جب واپس جائے, رہا ہو کر جائے, اپنی ڈیوٹی پر واپس جائے گا. اور ڈیوٹی اس کی بادشاہ کے پاس تھی, ریان بن اسید کے دربار میں تھی. تو اس بادشاہ کو بتا دینا کہ جیل میں بہت سارے قیدی ہیں, ان قیدیوں میں سے ایک قیدی بے گناہ بھی ہے, وہ بھی پڑھو. نے کہا ٹھیک ہے. اب ہوا یوں کہ بعد میں جب اس جیل سے دونوں آدمیوں کو بلایا, فیصلہ ہوا, سزا ثابت ہو گئی. وہ جس کے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا رکھا تھا, جس نے دیکھا تھا, اس کو سزا موت ہو گئی, وہ روٹی بنانے والا تھا. اور دوسرا جو تھا وہ بچ گیا, اس کو واپس رہا کر دیا گیا. وہ چلا گیا واپس اپنی ڈیوٹی کی بادشاہ کے دربار میں. 7 سال تک وہ گیا, اس نے ڈیوٹی کی, اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے جیل سے ایک آدمی نے پیغام دیا تھا بادشاہ کے لیے, مجھے اس کو بتانا ہے. پتہ ہی نہیں, وہ بھول ہی گیا ساری بات. 7 سال گزر گئے. 7 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا, جو ریان بن اسید تھا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 گائے ہیں, 14 گائے ہیں, جن میں سے 7 گائے بڑی تازی تگڑی موٹی ہیں, اور بعض بالکل سوکھی مریل سی ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو مریل سی سوکھی ہوئی گائے ہیں وہ ان موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں, نگل رہی ہیں. اور دوسری طرف گندم کے 14 خوشے ہیں, جو گندم کا خوشہ ہوتا ہے نا, ان میں سے 7 خوشے بالکل بھرے ہوئے ہیں اور 7 خوشے بالکل سڑے ہوئے ہیں. وہ سڑے ہوئے خوشے وہ بھرے ہوئے خوشوں پہ یوں لپٹے ہوئے اور انہیں بھی خراب کر رہے ہیں. بادشاہ نے یہ خواب جب دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا. صبح کو بادشاہ نے اپنا جو اس کا وہ لگا تھا, کابینہ کے لوگ تھے, ان کو سامنے کہا کہ بھئی مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ, میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. لوگوں نے کہا قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, یہ ایسے خیالات ہیں. اور بادشاہ ہیں, بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بادشاہوں کے خیالات ہیں, تو ان بادشاہوں کے خیالات بادشاہوں کے خواب ہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں. لیکن بادشاہ بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا ایسا نہیں, کچھ نہ کچھ ہے ضرور. اس آدمی کو, وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا, اس کو یاد آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, ایک آدمی ہے جیل میں, وہ خوابوں کی بڑی اچھی تعبیر بتاتا ہے. یہ 7 سال کے بعد اس کو یاد آیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ. یہ بھاگا گیا یوسف علیہ السلام کا سلام کا, یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات. اب اپنی یہ معذرت بھی بھول گیا, یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے مجھے پیغام دیا تھا بادشاہ کو بتانے کا, میں بھول گیا ہوں. فوراً کہا بھئی بادشاہ نے, ایک میرے دوست بادشاہ نے خواب دیکھا, یہ خواب ہے, اس کی تعبیر بتاؤ.
یوسف علیہ السلام نے بھی جواب میں نہیں کہا کہ بھائی تمہیں میں نے ایک پیغام دیا تھا وہ بتانے کو، 7 سال ہو گئے تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، دوبارہ میرے پاس آ گئے، کوئی سوال نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ سے فرما رہے تھے نا تو بڑے فرماتے تھے یوسف بڑے آدمی تھے، اگر میں ہوتا تو میں فوراً اس سے کہہ دیتا کہ بھائی تم نے کیا کیا خواب کا۔ خیر بادشاہ سے یہ کہا، اس نے اس آدمی نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، بتائیں کیا ہوا اس کو۔ یوسف علیہ السلام نے بڑی تسلی سے خواب کی تعبیر بتائی اور اس کا حل بھی بتا دیا۔ کہا کہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ آپ کے مصر کا جو مصر تھا، مصر پر ابھی جو 7 سال چل رہے ہیں نا یہ تو نارمل چلیں گے، اس کے بعد 7 سال تک مصر پر قحط رہے گا اور شدید قسم کا قحط آئے گا، اور اس کے بعد جو 8واں سال آئے گا پھر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کر دیں گے۔ لیکن اس کا حل بھی ساتھ میں بتا دیا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہنا کہ ان جو ابھی جو 7 سال چل رہے ہیں، 7 سال، ان 7 سالوں میں مصر چونکہ زرعی ملک تھا تو تمہارے جو کسان ہیں، زراعت کرنے والے لوگ، ان کو خوب سہولیات دو، ان کو جو ضرورت ہو دیتے رہو، اور ان سے کہو کہ جتنا زیادہ ہو سکے غلہ پیدا کرے، غلے کی پیداوار کریں، کاشت کریں غلے۔ ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو اپنے بادشاہ سے کہنا کہ بڑے بڑے گودام بنا لے، اور جب یہ کسانوں کے ہاں فصل تیار ہوگی تو ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی فصل ہوگی، فصل جتنی زیادہ ہو سکے ان سے کہو کہ کاشت کرے، وہ ان سے سستے داموں خرید کر اس کو اپنے ان گوداموں میں سٹور کر لے۔ 7 سال تک ایسا کرتے رہے، اس کو سٹور کرتا رہے۔ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے اور میں اتنا شدید قحط ہوگا کہ مصر میں اور مصر کے باہر بھی قحط پڑے گا، لوگ غلے کے لیے بڑے پریشان ہوں گے، آپ کی طرف آئیں گے، تو پھر ان کو مناسب قیمتوں پہ آپ غلہ دیتے رہنا۔ یہ تعبیر بتائی، یہ حل بھی بتا دیا، اور ایک ساتھ میں تدبیر یہ بتائی کہ اپنے بادشاہ کو یہ کہنا کہ غلہ جو چاول یا گندم جو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، جو کا، گندم کا یا چاول کا، ان چھلکوں میں سے نکالنا نہیں، چھلکوں سمیت رکھنا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ چھلکے سے جب دانے کو نکال دیا جائے تو دانہ خراب بھی ہوتا ہے، کیڑا بھی لگتا ہے، چھلکے کے اندر جتنا عرصہ پڑا رہے اسے کیڑا نہیں لگ سکتا۔ اللہ نے اس چھلکے کو اتنا محفوظ خول بنایا اس کے لیے کہ اس میں کیڑا نہیں لگتا۔ بادشاہ نے جب یہ خواب سنا اور یہ تعبیر سنی، یہ حل سنا، تو بادشاہ نے کبھی اس بندے کو بلاؤ، بندہ کون ہے، بندے کو میرے پاس بلاؤ۔ یہ بندہ پھر گیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کچھ میری شرائطیں ہیں۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا، جو میں نے حدیث بتائی نا، وہ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میں ایسے جیل میں ہوتا اور میرے پاس یوں پیغام آتا تو میں فوراً چل دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں ابھی نہیں جاؤں گا، تم واپس جاؤ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے کہو کہ وہ مصر میں جو کوئی واقعہ ہوا تھا، عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ کیا کہانی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے کتنی حکمت سے باتیں کی، زلیخا کا نام نہیں لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں وہ رہے تھے، تو جس گھر میں رہے تھے اس کے احسانات تھے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا، اصل کردار وہ تھی۔ کہا جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے پھل کاٹتے ہوئے، وہ کیا کہانی ہے، اس کی صفائی کر رہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام جب واپس آتے بادشاہ کے پاس، میں پتہ تھا کہ بادشاہ مجھے اپنے محل میں رکھیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، عزت دیں گے، تو لوگ کہیں گے یہ وہی آدمی ہے نا جس نے یہ حرکت کی تھی، تو یہ معاملہ پہلے صاف ہو جائے۔ دوسری بات کہ میں اگر بادشاہ کے پاس رہوں گا تو ظاہر ہے مجھے کچھ ذمہ داریاں بھی ملیں گی حکومت کی، تو حکومتی ذمہ داریوں پر آنے سے پہلے مجھ پر جو الزامات ہیں وہ بالکل صاف ہونے چاہیے، داغدار نہ ہو کوئی آدمی، صاف ستھرا آدمی ایسے عہدوں پر آئے۔ یہ آدمی واپس آیا، اس نے ریان بن اسید سے کہا کہ وہ قیدی نہیں آ رہا جیل سے، کیوں؟ کہتے وہ کہتا ہے کہ یہاں جو مصر میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے آج سے 14 سال، یہ 7 سال مزید گزر گئے تھے اس پر، پھر بھی 13-14 سال پہلے وہ واقعہ کیا تھا اس بارے میں تحقیق کریں۔ ریان اس میں سے مجھے کیا واقعہ تھا، کیا ہوا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ان کو بلایا، لوگوں کو بلایا بھی کیا واقعہ ہوا تھا، سب کو پتہ تھا، بادشاہ کو نہیں بتایا تھا، سب نے بتایا یوں مسئلہ تھا۔ انہوں نے زلیخا کو بلایا، غالباً اس وقت اس عرصے میں اس کا آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، وہ قطفیر جو وزیر اعظم تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا، وزارت عظمیٰ بھی خالی تھی اور وزارت خزانہ بھی خالی تھی۔ اس سے زلیخا کو بلایا، بھائی اصل تو کردار تم تھی، کیا کہانی تھی، بتاؤ کیا وجہ تھی، کیا مسئلہ تھا۔ تو زلیخا نے وہاں آ کر بادشاہ کے سامنے صاف صاف بول دیا کہ جو کچھ تھا وہ سارا قصور میرا تھا، ساری غلطی میری تھی، اور میری غلطیوں کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں وزیر اعظم کی بیوی تھی، اس بندے کو میں نے بے قصور جیل میں ڈلوایا تھا، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اپنی ساری غلطی مانی۔ جب یہ ساری غلطی مان لی تو ریان بن اسید نے انہیں بھی ڈانٹا اور باقی خواتین کو بھی ڈانٹا، اور پھر اس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی یوسف علیہ السلام کو دوبارہ لے کر آؤ۔ پھر یوسف علیہ السلام دوبارہ، تاریخی روایت میں تھا کہ جب یہ آدمی دوبارہ گیا ان کے پاس کہ اب بادشاہ نے آپ کو بلا لیا اور ساری کہانی کا تصفیہ بھی ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام پھر تیار ہوئے اور نہا کر صاف ستھرا لباس پہنا، سارے قیدیوں سے ملے، سب قیدیوں سے مل کر، اور پھر وہاں سے رخصت لے کر یہ بادشاہ کے پاس آئے۔ یہیں تک آج ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد جو کیا وہ انشاءاللہ آگے کل اس کا ذکر آئے گا۔ وصلی اللہ۔